حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي البطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأذاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صلوات بر محمد وآل محمد سورہ مبارکہ یونس کی 52ویں آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار جس میں انسانی کامیابی اور کامرانی کا معیار بیان فرما رہا ہے، اور ان الفاظ میں اعلان ہو رہا ہے کہ بس وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور ان کے دل میں خوف پروردگار ہوتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور پوری زندگی متقی رہتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں کوئی بھی انسان ناکام ہو کے جینا نہیں چاہتا،
ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کامیاب رہیں، ہماری اولاد کامیاب رہے، ہماری قوم کامیاب رہے، ہمارا قبیلہ کامیاب رہے۔ کوئی بھی کائنات میں کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کچھ چاہے یا نہ چاہے لیکن کامیابی کو پسند کرتا ہے، اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ افراد کہ جو کسی بھی صورت میں صحیح اپنے کو کامیاب بنا لے جاتے ہیں۔ مگر ہر بشر کی فکر یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہمارا قبیلہ کامیاب ہو جائے، ہمارا خاندان کامیاب ہو جائے، یعنی جو بھی فکر کرتا ہے وہ کامیابی کو کسی بھی اینگل سے اپنی طرف موڑتا ہے۔ اور اس مطلبی معاشرے میں، اس تعصب کے معاشرے میں انسان دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور جہاں دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے پھر ہزاروں بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ بہت غور فرمائیے گا، تھوڑی تمہید آپ کی خدمت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر انسان جلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں ایک حسد نے جنم لے لیا۔ ساری برائیوں کی جڑ حسد ہے، اور اتنا برا ہے کہ ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ میرے فقرے نہیں ہیں، یہ معصوم کی حدیث کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اپنی کامیابیوں پر ناز کرنے والا انسان دوسرے کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی اس کی نظر میں دوسرا کامیاب ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے، اسے جلن ہوتی ہے، خلش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اپنے ظرف کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی کامیابی پر ناز کرتا ہے اور دوسرے کی کامیابی سے حسد کرتا ہے، اور جب حسد کرتا ہے تو سینکڑوں برائیاں معاشرے میں جنم لینے لگتی ہیں اور برائیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ انسان کی کم ظرفی ہے۔ اب میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ انسان کی کم ظرفی ہے کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے جی رہا ہے، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے جی رہا ہے، اپنے خاندان کی کامیابی کے لیے جی رہا ہے، اور جب قبیلہ کامیاب ہوتا ہے تو فخر کرتا ہے، دوسرا کوئی کامیاب ہوتا ہے تو غرور کرتا ہے۔ تو اب انسان کی کم سے کم اس تعصب کے معاشرے میں، اس مطلبی سماج میں یہ تعریف ہوئی کہ جو اپنی کامیابی پر ناز کرے، دوسرے کی کامیابی سے حسد کرے۔ عزیزوں، پورا انسان اپنا سرمایہ، اپنی طاقت فقط اپنی کامیابی پر جھونک دیتا ہے، اور جب خود کامیاب ہوتا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ سوچو دوستو، وہ اور ہوتے ہیں جو اپنی کامیابی کے لیے جیتے ہیں۔ حسین اپنی کامیابی کے لیے نہیں آیا، انسانیت کی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ انسان نے اپنی کامیابی کے اوپر غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، دوسرے کی کامیابی پر حسد کیا، لیکن ذات حسین ابن علی قیامت تک ہر نسل کے لیے کامیابی کی سند دے کر گئے،
اور اسی لیے شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے، کامیابی و کامرانی کا سفینہ ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مصباح یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ چراغ۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں چراغ کی کوئی حیثیت ہے کوئی حیثیت؟ آج تو بھائی مرکریاں آ گئیں، ٹیوب راڈ آ گئے، بڑی بڑی روشنی اور نور کے انتظامات فراہم کر لیے گئے۔ اس زمانے کی بات صحیح تھی، آج سے 1400 سال پہلے انسان ترقی کی اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا تھا، وہ روشنی کے لیے شمع ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے، اس دور کے لیے صحیح تھا۔ لیکن نہیں، نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، وہ حدیث آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ دنیا چاہے اپنی نورانی تابانیوں سے کتنی ہی ترقی کر لے، مگر حسین کل بھی چراغ تھے، آج بھی چراغ ہیں، قیامت تک چراغ رہیں گے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اس دور کے لیے چراغ کہا ہوتا تو کہتے جب ترقی میں انسان ڈیولپ ہو جائے تو اس دور کے لیے نہ اللہ اپنے نواسے کو رسول اللہ کہہ دیتے کہ یہ اس دور کے لیے مرکری ہے، اس دور کے لیے یہ کوئی بڑی پاور والا بلب ہوگا۔ کہا نہیں، چراغ کہا ہے تو قیامت تک چراغ ہوگا۔ کا فرق کیا ہے؟ کا مرکری مانا کہ بہت نور ہوتا ہے اس میں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ چراغ کی روشنی میں اور مرکری کی روشنی میں فرق ہے۔ کا مرکری روشن ہوتی ہے بجلی سے اور چراغ جلایا جاتا ہے تیل سے، مگر روشنی میں تو فرق ہے۔ اور فرق اتنا کہ جب بجلی میں اگر آپ ایک بلب کو کنیکٹڈ کریں تو روشنی ہوگی، اسی کنیکشن سے دوسرا کنیکشن کریں، روشنی بڑھے گی یا گھٹے گی؟ گھٹے گی۔ دوسرے میں تیسرے کا کنیکشن کریں، بڑھے گی یا گھٹے گی؟ ایک ہیٹر لگا دیں، بڑھے گی یا گھٹے گی؟ ایک گیزر چلا دیں۔ جیسے جیسے اس دنیاوی کرنٹ سے کنیکشن بڑھیں گے، اصل نور میں کمی ہوگی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں ذرا محترم، جیسے جیسے اس دنیاوی نور میں کنیکشن بڑھیں گے، اصل نور میں کمی ہوتی رہے گی۔ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے بلب کا نور کم ہوتا چلا گیا، کنیکشن بڑھتے چلے گئے، نور کم ہوتا چلا گیا۔ اب پہچانا کہ مرکری کا نور زیادہ صحیح، مگر زیادہ کنیکشن رہیں گے تو نور کم ہوگا۔ نبی نے کہا خبردار، یہ نور بجلی کا نور نہیں، یہ نور مرکری کا نور نہیں، یہ چراغ ہدایت ہے۔ یہ چراغ ہدایت اس لیے کہا کہ بجلی کے کنیکشن بڑھنے سے نور کم ہوگا، مگر ایک چراغ جلا کے رکھو، لاکھوں چراغ جلا ڈالو، اصل چراغ میں کمی نہ آئے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہدایت ہے حسین، سفینہ نجات ہے حسین، کامیابی کا سفینہ ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سچ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی سماج اور معاشرے کے لیے، انسانیت کو کامیاب کامران بنانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، مگر بات چلی کہاں سے؟ کہ بات چلی یہاں سے کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا حسین ابن علی سے
اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے انکار کر دیا۔ یہی تو کھیل ہے، بیعت کا مطالبہ یزید کا، اور حسین ابن علی نے اس بیعت کا انکار کر دیا۔ اتنی پاور ہونے کے بعد بھی یزید کو ضرورت کیا تھی کہ وہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے؟ بھئی اس کے ماننے والوں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس اسلحوں اور ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، کیا ضرورت تھی کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے؟ اور حسین نے کر دیا انکار۔ تو اب اگر آپ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کریں اور وہ مطالبہ آپ کا پورا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے مطالبہ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا، اور اگر وہ آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ تو اب یزید نے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ دولت خرچ کی، حکومت، زور، جبر، تشدد، ظلم، ہر ایک طریقے سے اپنے ہتھیار کو آزمایا، مگر حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے سکے۔ اور کیوں دیتے؟ اس لیے کہ حسین وارث نبی تھے، حسین ختمی مرتبت کے نواسے تھے۔ تو یزید آخری وقت تک حسین سے بیعت طلب نہ کر سکا، خزانہ خالی ہو گیا، حکومت لرزنے لگی، لوگ مخالفت پر آمادہ ہونے لگے، مگر حسین نے بیعت کا مطالبہ پورا نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے میں کہوں گا یزید تیرے پاس سب کچھ ہے، ایک حسین کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے؟ عجب نہیں یزید جواب دے کہ تمہیں نہیں پتا کبھی خالی دکان پر سودا نہیں ہوتا، کبھی خالی دکان پر سودا نہیں ہوتا ہے۔ گراہک سودا لینے اس دکان پر جاتا ہے کہ جہاں پر دکان پہ سامان ہو۔ کتنے بڑے بڑے مفتی، ملا، علماء سب نے بیعت کر لی تھی کہ یہ یزید کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن حسین سے بیعت کا مطالبہ اور اس پر اصرار اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ علماء اور مفتیوں کی بیعت ناکافی ہے۔ اگر حسین کی بیعت نہ ہو، اگر حسین بیعت نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے علماء اور مفتی اور سماج ایک طرف، تنہا حسین ایک طرف۔ اب پہچانو کہ جس کی بیعت میں اتنی طاقت ہو، جس کے انکار میں اتنی طاقت ہو، تو پھر اس کے اقرار کی پاور کیا ہوگی؟ غور فرمائیے گا، جس کے انکار کی طاقت یہ ہو تو اس کے اقرار کی پاور کیا ہوگی؟ اب دیکھیں اصرار اتنا کہ مطالبہ بیعت اس کے ساتھ اصرار کی بیعت کرنا ہوگی، مگر اللہ اکبر، حسین کو نہ بیعت کرنا تھی اور نہ بیعت کی۔ اب ذرا میں آپ حضرات کے اذہان کو دیکھنا چاہوں گا کہ کتنے آپ سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔ ایک چیز کا مطالبہ نہیں کیا یزید نے، دو چیزوں کا مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ دوسرا؟ کہ یا بیعت کرو یا سر دو، یا بیعت کرو یا پھر سر دے دو۔ یہ ہے در اہل بیت کا کرم، یہ ہے حسین کی بخشش۔ حسین آگے بڑھے گا، بیعت تو ناممکن ہے، مگر آج تو نے اس در پر سوال کیا ہے
کہ اہل بیت کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ یزید بیعت کا مطالبہ کر لیتا، فقط بیعت کا، تو شاید اہل بیت کے دروازے کی تاریخ بدل جاتی، مگر حسین نے کہا تو صحیح، یزید بیعت تو نہ کروں گا لیکن تجھے خالی ہاتھ نہ بھیجوں گا، اس لیے اگر تنہا بیعت مانگی ہوتی تو بدقسمت تھا کہ اس دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتا۔ حسین نے کہا سر مانگا ہے تو حسین سقی ابن سقی ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، تو نے ایک مانگا ہے 72 عطا کروں گا۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک کا مطالبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تاریخ تھوڑی سی آگے بڑھائیں، 72 سر عطا کر دیے حسین نے۔ سوچو دوستو، جو اپنے دروازے سے اپنے جانی دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیجے، وہ اپنے غلاموں کو کیا خالی ہاتھ بھیجے گا؟ یہ کرم ہے حسین ابن علی کا۔ دنیا میں آئے تب بھی جلوہ بکھیرا، دنیا سے جانے لگے تب بھی جلوہ، اور جو زندگی گزری درمیان کی وہ بھی جلووں سے پر رہی۔ کیسے؟ 2 لفظوں میں خلاصہ پیش کروں حسین ابن علی کی سیرت کا۔ جب دنیا میں آئے تو اتنا عظیم پیمانے کرم کہ آتے آتے سب سے پہلے اپنی کرامت آسمان والوں پر ظاہر کی۔ غور فرمائیے گا احسان محترم، اتنا عظیم کرم کہ آتے آتے اپنی کرامت آسمان والوں پر ظاہر کی۔ میں کہوں گا مولا ابھی آئے ہیں، ابھی زمین والوں کی خبر لے لیجئے کہ اگر بعد میں آسمان والوں کی بات کروں گا تو دنیا کہہ دے گی کہ زمین میں رہ کے اتنے بلند ہو گئے۔ نہیں، میں تو آیا ہی بلند ہوں۔ آسمان والوں پر سب سے پہلا کرم کیا کیا؟ فطرس کو بالوں پر عطا کر دیے۔ ہائے ہائے، غور فرمائیے گا، فطرس ادھر کی مخلوق نہیں ہے، ادھر کی مخلوق ہے، فرشتہ ہے۔ جب جانے لگے، دوسرا کرم، جب جانے لگے دنیا سے، آئے تو آسمان والوں پر کرم، اور وہ آخری دن جسے عاشور کا دن کہتے ہیں، جب حسین قریب شہادت تھے، وہی لمحات امام حسین کی زندگی کے آخری وقت ہیں، مگر جاتے جاتے کرم کی ایسی برسات کی جو چند لمحہ پہلے لعنت اللہ تھا اسے علیہ السلام بنا دیا۔ اور فرمائے صاحب کون؟ حر۔ یہ وہ کرم ہے جو حسین کا آخری وقت کا آخری کرم ہے۔ بیچ کی زندگی کرم ہی کرم۔ وہ روایت جو ابھی 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ بنی اسد آئے ہیں امام حسین کے پاس، تو امام نے زمین لے کے ان کو دے دی تھی۔ کیا کہا تھا؟ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مصائب میں بھی فضائل چھپے ہوئے ہیں اہل بیت کے، مصائب نہ سمجھے۔ کیا کہا تھا کہ دیکھو 3 دن تک میرے زائر کو اپنا مہمان رکھنا، بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے، 3 دن تک کم سے کم۔ اور یہ شرط اس دور کی نہیں ہے کہ 1 آدھ سال میں ختم کر دینا، قیامت تک جب تک نسلیں آئیں۔ اب پہچانو کرم امام حسین، عظمت امام حسین کے سامنے بٹھا کے دسترخوان پہ کھلا کے خدا حافظ کرنے والے، اور حد یہ ہے بڑے سے بڑے سخی کو دیکھا جب تک سخاوت و کرامت رہی، جب تک زندہ رہا،
مگر جب مر گیا تو کرامت بھی ختم، سخاوت بھی ختم۔ یہ تنہا حسین ابن علی ہے کہ دنیا سے چلا گیا، آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کھانے کا بھی انتظام، پینے کا بھی انتظام۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے میں حسین سے بیعت کا طلبگار ہوا یزید۔ اللہ اکبر۔ سر دیا، ہاتھ نہ دیا، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست۔ حسین بڑا مشہور شعر ہے معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا۔ سر دیا، کہاں دیا؟ کربلا میں۔ کہاں سے چلے تھے؟ مدینے سے۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ میں کہوں گا یبنا رسول اللہ، آپ کے دروازے پر بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، مدینے میں ہو رہا ہے، آپ کو شہید ہونا ہے، آپ نے نانا سے وعدہ کر لیا ہے، پھر یہیں پر جام شہادت نوش فرما لیں؟ سفر کر ہی کیوں رہے ہیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ نہیں بھئی؟ اب تک جو شہادتیں ہوئیں بستیوں میں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ چاہے حضور اکرم ہو، چاہے علی مرتضیٰ ہو، چاہے حسن مجتبیٰ ہو، یا فاطمۃ الزہرا ہو، ایک سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ اپنا رسول اللہ مدینے ہی میں یہ جام شہادت نوش فرما لیتے، بات ختم ہو جاتی، اور کم سے کم اہل حرم بھی اسیر ہونے سے بچ جاتے، بچے تماچے کھانے سے بچ جاتے۔ لیکن نہیں، حسین نے کیا کیا؟ 28 رجب کو قافلہ تیار کر دیا، نکلنا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ۔ چلیے اچھا، کوفہ بھی ایک شہر ہے، وہاں آ کے جام شہادت نوش کر لیتے، لیکن نہیں، جب حالات نے اجازت نہیں دی تو مڑ گئے۔ کہاں پہنچے؟ ہمیں بہت آسان تھا، جب حج کا ارادہ کیا تھا سرزمین مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب، تو وہاں پر جب دشمن آستینوں میں خنجر لے کر آ گئے تھے تو وہ تو بہت اچھا موقع تھا، مکہ تھا، یہاں جام شہادت نوش کر لیتے۔ جب پتہ چلا ہے تو حج کو عمرے سے بدلا، مگر جام شہادت نوش نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا مدینے میں حسین ڈر گئے تھے؟ یا کوفے میں حسین ڈرے ہوئے تھے معاذ اللہ؟ یا مکے کی سرزمین پر حسین کو خوف ہو رہا تھا اس لیے؟ نہیں، حسین نے مدینے میں جام شہادت نوش نہیں کیا، حسین نے مکے میں جام شہادت نوش نہیں کیا، حسین نے کوفے میں جام شہادت نوش نہیں کیا۔ کہاں کیا؟ کربلا۔ کربلا بستی سے دور، ایک بنجر زمین، ایک وسیع علاقہ، میدان ہی میدان۔ یا اپنا رسول اللہ، اس میں مصلحت ہے کیا؟ مدینے میں شہید ہو جاتے، مکہ میں ہو جاتے، کوفہ میں ہو جاتے، یہ کربلا کیوں آ گئے؟ کہ تم نے پہچانا نہیں؟ کربلا ہے ایک کھلا ہوا میدان۔ اگر مدینے میں شہید ہوتا تو قاتل چھپا دیا جاتا۔ غور فرمائیے گا، اگر کوفے میں شہید ہوتا تو قاتل چھپا دیا جاتا، جیسے نانا کا قاتل چھپ گیا، بابا کا قاتل چھپ گیا، ماں کا قاتل چھپ گیا، بھائی کا قاتل چھپ گیا۔ تو صحیح یزید ایسے کھلے میدان میں لے جاؤں گا جہاں میرا قاتل قیامت تک کی نسلیں پہچانیں گی یزید تھا، اس کا باپ معاویہ تھا۔ اس لیے حسین نے انتخاب کیا کربلا کا۔
میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا، بے نقاب کر کے جاؤں گا قیامت تک، تاکہ لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے رہیں۔ اچھا، جب پہنچ گئے کربلا، کیا کیا؟ بنی اسد کے بزرگوں کو بلایا کہ زمین ہمیں دے دو، ہاتھوں کو جوڑ لیا بزرگوں نے۔ یہ بھی روایت میں نے پڑھی ہے، اس پہ آپ حضرات نے گریہ کیا تھا، چونکہ مصائب ہیں، لیکن اصل مصائب ہی تو اہل بیت کے فضائل ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، جبنا رسول اللہ، یہ ہم ہدیے کی خاطر آپ کو زمین نہیں دے رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم یہ پیسہ نہیں لے سکتے، سب کچھ آپ کی ملکیت ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کا اقتدار ہے، جہاں سے چاہیں جتنی چاہیں آپ لے لیجیے۔ کہا نہیں، ہمیں اس کو رجسٹری چاہیے۔ کہ ہم کرا دیں گے، آپ رجسٹر کر لیجیے۔ کہا نہیں، ایسے فری میں نہیں، تمہیں پیسہ لینا ہوگا۔ چنانچہ جب امام نے کہا کہ میں امام وقت ہو کے کہتا ہوں کہ تمہیں پیسہ لینا ہوگا، اب کس میں مجال تھی جو انکار کرتا؟ ٹھیک ہے اپنا رسول اللہ۔ چنانچہ روایتیں ہیں کہ حسین نے کچھ رقم دی اور پوری کربلا کی زمین اپنے نام رجسٹری کرا لی۔ دیکھیے، فری میں اگر کوئی جگہ ملتی ہو تو اس زمانے میں کوئی ہے جو چھوڑ دے؟ اتنا بڑا میدان ہے کربلا، اگر یہاں 1200 اسکوائر فٹ کو ہی دے دے گا تو فوراً جا کے پہلے پڑاؤ ڈال دے گا رجسٹری بعد میں ہوگی یا نہ ہوگی، اس لیے کہ فری میں مل رہی ہے۔ مگر حسین اس سخی ابن سخی کا نام ہے کہ جس نے ہمیشہ دیا، وہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ حسین نے کہا تمہیں پیسہ لینا ہوگا، لے لیا پیسہ، اور جب رجسٹری اپنے نام کرا لی تو میں نے سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حسین کو اتنا بڑا علاقہ مل رہا تھا تو حسین لے لیتے، یہ پیسہ دینے پر اتنا اصرار کیوں؟ بہت سامنے کی بات ہے، دل تھام کے سنیے گا۔ مولا اتنا پیسہ دینے پر اصرار کیوں؟ جب بنی اسد کی قوم آپ کو فری میں دے رہی ہے تو لے لیجئے، اور جب یہ دیں گے تو پھر آپ کی ملکیت بن جائے گی۔ کا ملکیت تو بن جائے گی، مگر پھر بھی آنے والی نسلوں میں کوئی تو کہے گا کہ فری کی تھی۔ غور فرمائیے گا عزیزان محترم، کوئی سی کے تو ذہن میں آئے گا۔ مگر حسین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سرزمین کربلا کو اپنے نام رجسٹر کرایا، مدینہ چھوڑا، کوفہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا کا بینامہ اپنے نام کرایا اور شہید ہو گئے۔ مولا اس کی مصلحت کیا ہے کہ دنیا پہچان لے کربلا جاگیر حسین کی ہے۔ ابھی کوئی دن کے بعد یزید کا لشکر آئے گا، مجھے شہید کر دے گا، نہ جانے لوگ کیا کیا کہیں گے۔ میں روز اول بتا دینا چاہتا ہوں، حسین کی زمین پر یزید حسین سے لڑنے آیا تھا، حسین لڑنے نہیں گیا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ حسین کسی سے لڑنے نہیں گیا تھا، حسین کی زمین پر یزید آیا تھا۔ یہ ہے احتیاط امامت کی، حسین ابن علی کی۔ اللہ اکبر، سر دے دیا، بیعت نہیں کی یزید کی، اور وہ سب کچھ سرمایہ صرف کر کے، طاقتیں صرف کر کے بھی ناکام رہا، اور حسین سب کچھ دے کے بھی کامیاب رہے۔ اس لیے کہ میں نے وہ فقر امام حسین کے دہرائے تھے کہ حسین نے فرمایا تھا کہ جس نے رب تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ تو جب رب میرے پاس ہے، میرا رب ہے، میں رب کا ہوں، تو پھر میرا کچھ گیا ہی نہیں، میں نے کچھ کھویا ہی نہیں۔ کھوا کس کا؟ یزید کا۔ یہ ہے وراثت،
یہ ہے بزرگوں کی میراث. کیسی میراث؟ اگر آپ کے باپ دادا آپ کے لیے ایک کارخانہ چھوڑ کر گئے، ایک مکان چھوڑ کر گئے، تو اگر آپ نے اس کارخانے میں کام کر کے 2 کارخانے بنا لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کا نام روشن کیا ہے کہ نہیں، اور آپ نے ترقی کی، کامیابی کی منزلیں طے کی. ایک گھر چھوڑا تھا 2 گھر بنا لیے، ایک فیکٹری تھی 2 فیکٹریاں ڈال دیں. اور اگر جو کچھ ماں باپ نے چھوڑا تھا اسے بیٹھے بیٹھے بیچ بیچ کے کھا گئے تو لوگ منہ پر نہیں پیچھے کہتے ہیں کہ کتنا ذلیل ہے، باپ دادا کا نام ڈبو دیا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ترقی پر خوش ہوتا ہے، تنزلی پر ناراض ہوتا ہے. اور ترقی کامیابی کا دوسرا نام ہے اور تنزلی ناکامی کا دوسرا نام. تو اب اگر بچہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور نام روشن کر دیتا ہے تو بس اتنی بات نہیں ہوتی کہ باپ دادا کا نام روشن کر دیا. ہم نے اس دنیا میں تجربہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ آج کا انسان بڑا مطلبی ہے. اگر ذرا پیسہ جمع کر لیا، ترقی ہو گئی، جیبیں بھر گئی، خزانے بھر گئے، پراپرٹی اکٹھا ہو گئی، تو اب جو رشتہ دار نہ بھی ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے دیکھو دیکھو ہمارے رشتہ دار ہیں. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ بتائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ جو کچھ ماں باپ نے چھوڑا تھا اس میں تنزلی ہو گئی، کمی ہو گئی، پیسہ نہیں رہا، سرمایہ نہیں رہا، سب بک گیا، تو اب رشتہ دار بھی آنکھیں بچا لیتے ہیں، اما اس نے تو ہمیں ذلیل کر دیا ہے کہ نہیں؟ اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے. یعنی انسان، آج کا انسان کی میں بات کر رہا ہوں کہ انسان اپنا رشتہ پیسے سے جوڑتا ہے، دولت سے جوڑتا ہے، جبکہ نہ اسے اسلام پسند کرتا ہے نہ اسے قرآن پسند کرتا ہے. یہ مطلبی رشتہ ہے. جو رشتہ داریاں دولت سے ہوں وہ رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. مگر 2 وراثتیں تھیں. ایک وراثت تھی معاویہ کی، ایک وراثت تھی محمد مصطفیٰ کی. معاویہ نے بھی اپنا وارث چھوڑا، اس وارث کا نام تھا یزید. محمد نے بھی اپنا وارث چھوڑا، اس وارث کا نام تھا حسین. بھائی توجہ فرمائیے گا، تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا. 2 وراثتیں، 2 وارث. معاویہ نے جو میراث چھوڑی اس کا وارث بنا یزید، محمد نے جو وراثت چھوڑی اس کا وارث بنا حسین. اب ذرا تاریخ میں دیکھو کون آباد رہا کون برباد. چنانچہ مطالبہ بیعت حسین کے بعد یزید ہو گیا کنگال، اور حسین نے وراثت محمد کو اتنا اونچا کیا، اتنا بلند کیا، اتنی ترقی کی کہ عام انسان کی بات نہیں، آدم نے چیخ کے کہا میرا وارث. نوح نے پکارا یہ میرا وارث، ابراہیم نے کہا میرا وارث، موسیٰ نے کہا میرا وارث، عیسیٰ نے کہا میرا وارث، محمد نے کہا یہ میرا وارث. اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ زیارت وارثہ میں جب پڑھتے ہو تو یہی تو کہتے ہو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. غور فرمائے جانب اس میراث کو اتنی بلندی عطا کی حسین نے کہ عام انسان کی بات نہیں، انبیاء نے فخر کیا کہ حسین میرا وارث ہے. دوسرا وارث یزید، باپ دادا کا نام ڈبویا،
یزید نے ڈوبے ہوئے تو پہلے ہی تھے، کوئی برا ہوا نہ سمجھے، لیکن شاطر تھے، مکار تھے، علی کو قتل کر کے بھی اپنا نام قاتلوں سے بچا لے گئے، ہے کہ نہیں؟ شاطر تھے۔ اور یزید جب ہوشیار ہوا ہے اور اس کو بھاگ ڈور حکومت کی دینا چاہتا تھا معاویہ، تو اس نے وصیت کی تھی، دیکھ اہل بیت سے کبھی کھل کے مقابلہ مت کرنا، وہی کرنا جو ہم نے کیا اور ہمارے باپ نے کیا، اور اگر کھل کے آ گیا تو قیامت تک منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ مگر اس کی نشے والی عادتیں، شباب اور شراب میں مصروف رہنا، جوا کھیلنا، بندروں سے کھیلنا، کتوں سے کھیلنا، دین سے اتنا دور ہو گیا تھا، مذہب کے نام کی کوئی شے تھی ہی نہیں، سب کو لے ڈوبا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم اس فقرے پر، میں پچھلوں کی بات نہیں کر رہا، آگے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو بیچاروں کو کیا ڈبوتا، وہ تو ابو سفیان خود ہی ڈوبا ہوا تھا، معاویہ کو یہ کیا ڈبوتا، وہ تو خود ہی ڈوبا ہوا تھا۔ مگر آتے آتے اس بنی امیہ کے قبیلے کا وارث یزید، اب جب کربلا کے بعد حسین شہید ہو گئے، اہل حرم اسیر ہو گئے، سجاد نے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہن لیں، گلے میں توق خاردار ڈال دیا گیا، جب قافلہ آزاد ہو گیا اور جب یزید اپنے گھر آیا، تو جب حجرے میں محل کے زمیندوز گھر میں راتوں کو روتا تھا، چیختا تھا اور کہتا تھا کہ میرا حسین نے کیا بگاڑا تھا، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا جو میں نے انہیں قتل کر دیا، حسین نے مجھے کیا بگاڑا تھا جو میں نے انہیں شہید کر دیا، راتوں کو سوتا نہیں تھا۔ اور روایتیں ہیں کہ جب بیوی بستر پر تلاش کرتی تھی تو بستر پر موجود نہیں ہوتا تھا، تو بیوی تلاش کرتی تھی تو کسی ستون سے بیٹھا ہوا روتا تھا کہ میں نے کیا غضب کیا، میں نے حسین کو شہید کر دیا۔ بیوی کہتی تھی پھر آزاد کیوں نہیں کر دیتا جو ان کے اہل حرم کو تو نے اسیر کیا ہے؟ اسی کے مشورے سے اہل حرم کو اسیری ملی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، مگر یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی تھیں؟ گھر میں، محل میں، تہ خانے میں۔ تہ خانے کی بات یا زوجہ جانتی ہے یا شوہر، مگر اتنا طے ہے کہ یزید روتا تھا، اور جب یزید نے سب کو آزاد کیا تو کم سے کم اس کے بعد گھر والے تو یزید کو اپناتے۔ جب یزید کا آخری وقت آیا تو کہا یزید کا وارث کون؟ کہا میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے معاویہ۔ معاویہ جب یزید کا بیٹا یزید کی وراثت لینے دربار میں آیا تو دنیا سمجھتی تھی کہ باپ کا تاج اپنے سر پہ سجا لے گا، مگر کھڑا ہوا، سب سے پہلے یزید پر لعنت بھیجی، معاویہ پر لعنت بھیجی، ابو سفیان پر لعنت بھیجی، اور کہا جو کچھ میرے آبا و اجداد نے کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا اپنی قبروں میں پا رہے ہیں، جو کچھ میرے باپ نے کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا، مجھے اس خلافت سے کوئی مطلب نہیں، یہ حق ہے حسین ابن علی کا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ یزید کا وارث معاویہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی فتح فقط دوستوں کے نزدیک نہیں تھی، محل یزید کا تھا، کامیابی حسین کی ہو رہی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اتنا ذلیل ہو گیا یزید کہ بیٹے نے یزید کی وراثت کو ٹھکرا دیا۔ کون لے گا اس کی وراثت؟ اللہ اکبر! یہ ہے کمال کردار حسین ابن علی علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہر انسان کو یہ سکھایا ہے کہ دیکھو کبھی بھی اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے باہر نہ جانا۔ اللہ تو ملے گا نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اور رسول اگر دنیا چھوڑ کر چلے جائیں تو یاد رکھو خالی نہیں جائیں گے، اولو الامر کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اسی لیے بہت اہم منزل ہے، یہ بہت گراں قدر شے ہے جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائی، جانیں قربان کر دیں، وطن چھوڑ دیا، مگر حسین ابن علی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اتنا بدلہ ذہنوں کو، اتنا تبدیل کر دیا فکروں کو کہ ہر انسان دین سے جڑنا چاہتا ہے۔ جڑنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان دیندار بننا چاہتا ہے، اور یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ اگر آپ کسی بے دین سے بے دین کو بھی بے دین کہیں گے تو بگڑے گا۔ بگڑے گا یا خوش ہوگا؟ ایک نماز پڑھنے والے کو آپ نمازی کہہ کے پکاریں، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حج کرنے والے کو آپ حاجی کہہ کے پکاریں، لیکن کسی بے دین سے بے دین کو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، حج نہیں کرتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، نیکیاں نہ انجام دیتا ہو، اور وہ آتا ہو اور دو آدمی کھڑے ہوں اور اس کے سامنے ہاتھ بڑھا کے کہتے کہ یہ کتنا بڑا بے دین آ رہا ہے کسی میں ہمت؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اگر کسی کو اس طریقے سے آپ بے دین کہیں گے تو پھر وہ ہمارے دین کا کلاس لگا دے گا۔ ہاں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ بے نمازی ہیں، تو وہ بگڑے گا نہیں، ہاں مولانا ہم بے نمازی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز پڑھنے کی۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تو آپ اس سے کہیں کہ آپ بڑے بے روزگار ہیں، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ رکھیے، کہے گا ہاں ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم بے روزگار ہیں ابھی، لیکن انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے یا رکھیں گے۔ بگڑے گا نہیں۔ کسی کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے، حج کو نہیں گیا، آپ کہیں گے آپ نے ابھی تک حج نہیں کیا، آپ حج کو جائیے، آپ کے پاس پیسہ استطاعت ہے، تو بگڑے گا نہیں؟ بگڑا کہاں، ہم انشاءاللہ حج کو جائیں گے۔ لیکن کسی بڑے سے بڑے بے دین کو بے دین کہہ کے بلائیے، بگڑے گا یا خوش ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کوئی بہت عظیم شے ہے کہ جس سے انسان جدا ہونا گوارا نہیں کرتا۔ پوری تقریر کا ماں حاصل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دین کوئی ایسی گراں قدر اور عظیم شے کا نام ہے کہ ہر ایک چیز انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن بے دین کہلانا برداشت نہیں کر سکتا۔ تب میں نے سوچا کہ یہ آخر دین ہے کیا؟ اتنی عظیم شے ہے کہ انسان کو جہاں بے دین کا فوراً بکھر جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، آخر کون سی ایسی شے ہے دین؟ لہٰذا میں نے کہا قرآن سے بہتر کون بتائے گا؟ میں نے قرآن کھولا، ورق گردانی کی، دین کے سلسلے سے کچھ چاہنا معلوم کرنا چاہتا تھا، تو وہاں ایک آیت ملی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب پریشانی بڑھ گئی، یہ بھی تو دین ڈھونڈ رہے تھے، اب دین کے ساتھ اسلام بھی ڈھونڈو۔ اسلام کیا ہے؟ پورا جواب نہیں ملا۔ وہی کہتے ہیں نہ روزہ، نماز پڑھنے آئے تھے، روزہ گلے لگ گیا اور مصیبت بڑھ گئی۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن نے تو کوئی تفسیر پیش نہیں کی، ہاں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفاسیر پیش فرمائی ہیں، لیکن قرآن سے جب ہم نے پوچھا دین کیا ہے تو قرآن نے کہہ دیا، ایک راستہ دے دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بات ختم ہو گئی، دین اسلام ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، تقریر کا خلاصہ کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ جیسے ہم نے بے دین کہا، بگڑ گئے، ایک چیز اور ہے اس کے ساتھ، نہ جانے آپ کا ذہن پہنچا وہاں تک یا نہیں۔ جیسے بے دین کہا بگڑ گئے، ویسے ہی کسی بڑے سے بڑے بے ایمان کو بے ایمان کہہ کے پکاریے، بگڑے گا یا خوش ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔
پتا ہے کہ اس نے فلاں آدمی کی 10 لاکھ کی بے ایمانی کر لی ہے، فلاں کا بے ایمانی سے پلاٹ چھین لیا ہے، فلاں کی پراپرٹی کا بے ایمانی سے مالک ہو گیا ہے، اور 2 آدمی کھڑے ہوں اور وہ آتا ہو، آپ کہیں دیکھیے کتنا بڑا بے ایمان آ رہا ہے، بگڑے گا یا خوش ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے دین قیمتی شے ہے کہ جس سے انسان ایک لمحہ بھی جدا ہونا نہیں چاہتا، ویسے ہی ایمان بھی کسی قیمتی دولت کا نام ہے کہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے کو بے ایمان کہلانا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا یہ دین ہے کیا چیز، ایمان ہے کیا چیز؟ میں نے کہا کہاں روایتوں میں ڈھونڈوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹہلتے ٹہلتے اجمیر پہنچ گیا، اور جب معین الدین چشتی کے مزار کے دروازے کو دیکھا تو لکھا ملا دین است حسین۔ غور فرمائیے ذان محترم، لکھا دکھا دین است حسین۔ جیسے یہ فقرہ ملا میں نے کہا مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ دین کیا ہے؟ معین الدین چشتی نے کہا دین کہیں ڈھونڈو گے نہ ملے گا، بس حسین کو ڈھونڈ لو پورا دین مل جائے گا۔ اور فقط دین ہی نہیں، دین پناہ است حسین، دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ اچھا، میں ان کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ بھائی دین حسین کا نام ہے۔ ابھی پریشانی مکمل حل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جیسے بے دین کہنے پہ انسان بگڑتا ہے ویسے ہی بے ایمان کہنے پہ بگڑتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پھر تلاش کروں کہ ایمان کیا ہے، تو جب قرآن ڈھونڈا تو وہاں ہر جگہ ملا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، یا ایمان لانے والو۔ لیکن ایمان ہے کیا، یہ قرآن نے وضاحت نہیں کی۔ قرآن میں گیا تو جواب تشنا رہ گیا۔ اب میں نے تاریخ کی ورق گردانی کی کہ مجھے ڈھونڈنا ہے کہ ایمان ہے کیا۔ اتفاق سے میری نظر جنگ خندق پہ گئی، اور ایسے مرحلے میں گئی کہ جہاں عمر ابن عبدود نے خیمہ رسالت پر نیزہ مار کے توہین رسول کیا، نبی نے کہا کون اس کتے کے مقابلے پہ جائے گا؟ علی نے کہا میں، اور جب چلنے لگے تو نبی نے کہا برز الایمان کلہ۔ غور فرمائیے ذان حضرت، الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میں نے دین ڈھونڈا تو معین الدین چشتی نے کہا حسین، میں نے ایمان ڈھونڈا تو محمد نے کہا علی۔ میں نے دین ڈھونڈا تو مجھے ملا پتا حسین، جب ایمان ڈھونڈا تو مجھے پتا ملا علی۔ میں سمجھ گیا دین نام ہے حسین کا، ایمان نام ہے علی کا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 73 فرقے، ہر ایک دوسرے کو بے ایمان کہتا ہے، ہر ایک دوسرے کو بے دین کہتا ہے، مگر رسول عربی نے ہمیں دیندار اور ایماندار ہونے کا ایڈریس دے دیا۔ معین الدین چشتی نے ہمیں دینداری کا مرکز بتا دیا۔ عزیزو، اب یہ نہ دیکھو کون بے دین ہے کون بے ایمان ہے، اب تو طے ہو گیا جو حسین کو چھوڑے گا بے دین بنے گا، جو علی کو چھوڑے گا بے ایمان بنے گا۔ صلوات پر دے محمد آل محمد، جو حسین کو چھوڑے گا۔ پورا دین حسین کا نام ہے، ایمان علی ابن ابی طالب کو کہتے ہیں۔ یہ جھگڑا ہی بیکار ہے کہ کون بے ایمان ہے کون بے دین ہے۔ لفظوں کو بدل کے کہوں، اگر بیٹے کو چھوڑو گے تو بے دین کہلاؤ گے، باپ کو چھوڑو گے تو بے ایمان کہلاؤ گے۔ یہ ہے مرکزیت، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ چلنا کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جسے حسین مل گیا اسے پورا دین مل گیا۔ اور یہ بات نبی کی سنت اور سیرت میں نہ جانے کتنی مرتبہ ملتی ہے ہمیں۔ شہزادہ آیا مسجد میں،
نبی خطبہ دے رہے ہیں، دامن ابا میں پاؤں الجھا، گر گیا شہزادہ، نبی نے خطبہ روکا، اٹھے حسین کو اٹھایا، اب خطبے کو شروع نہیں کیا بلکہ کہا حاضل حسین و فارفو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اب تک حسین نہیں آئے تھے تو نبی کیا بیان کر رہے تھے؟ باعتبار قرآن هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، باعتبار قرآن جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں، آیات کی تلاوت کرنا، نفوس کا تزکیہ کرنا، یہی تو کام ہے کہ نہیں؟ تو نبی منبر پر تھے، یا اصول دین بیان کر رہے تھے یا فروع دین، یا مسائل بیان کر رہے تھے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یا نفوس کا تزکیہ کر رہے تھے؟ یعنی لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، نبی منبر سے یا قرآن پڑھتے ہوں گے یا پھر حدیث، یا حدیث ہوگی یا آیات، یعنی دو ہی چیزوں کے باہر تیسری کوئی چیز نبی کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ یا نبی آیات کی تلاوت کرتے ہوں گے یا نبی حدیث بیان کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں اگر تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت کو روکا، اگر حدیث بیان کر رہے تھے تو حدیث کو چھوڑا، اور حسین کو اٹھایا اور کہا حاضر حسین و فارفو ہو، جو حسین ہے اسے پہچانو۔ یا رسول اللہ، بہت اچھا ہوتا کہ حسین کو شانے سے چپٹا لیتے، جہاں پر بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے بڑھاتے۔ کہا بہت بے وقوف ہو، اب حسین آ گیا، نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے، اسی لیے ہاتھ اٹھا کے پہچانوانا چاہتا ہوں، جس نے حسین کو لے لیا اس نے قرآن بھی لے لیا، حدیث بھی لے لی۔ جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے قرآن کو بھی پہچان لیا، حدیث کی معرفت بھی حاصل کر لی۔ اسی لیے پہچانوا دیا کہ حسین کل دین کا نام ہے، مرکز ہے حسین۔ گلا کٹ گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، مگر مرکزیت کا اعلان کیا حسین نے کہ ہم اس کی اطاعت میں اتنا آگے بڑھے ہیں، اتنا عروج پر پہنچے ہیں کہ وہ اور ہوتے ہوں گے کہ جن کا سر بدن سے جدا ہو کے مردہ کہلاتا ہے۔ جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ آیا تو اپنی زندگی کا ثبوت دیا، تلاوت قرآن مجید کیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران تھا کٹا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حیران تھا کہ میں نے کیا کاٹا، جسے خاموش کرنے کے لیے جس کی نسوں کو کاٹا تھا وہ تو بول رہا ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ بس دوستو، میں نے گفتگو تمام کی۔ آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے حسین نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا، واضح کر دیا کہ جو حق کو ایسے اپنائے کہ جیسے حسین یا حسین کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اپنایا، وہی کامیاب و کامران کہلاتا ہے۔ آج شب 4 محرم ہے۔ میں نے کل بھی ایک فقرہ دہرایا تھا، آج بھی وہ فقرہ دہراؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی حسین کے خیام میں پانی ہے، ابھی حسین کے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند نہیں کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ مصائب پڑھنے کے لیے مجھے کوئی مخصوص نہیں کیا ہے کہ یہ مصائب پڑھنا ہے، مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ اس شب میں بھی جو مصائب پڑھنا چاہیں پڑھ دیجیے، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا، کل سے سلسلے وار مصائب شروع ہو جائیں گے۔ تو چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادی زینب کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے ہیں۔ تو سوچتا ہوں کہ آج ان پر آنسو بہا لیں کہ کربلا میں جس کی ماں تھی بھی اور اپنے بچوں پر آنسو نہ بہا سکی۔
بس دوستو، میں نے ابھی کسی کا نام نہیں لیا لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ سمجھ گئے نا کون؟ زینب کربلا میں بھائی کے ساتھ تنہا نہیں آئی تھی، اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے لائی تھی جن کا نام تھا اون اور دوسرے کا نام تھا محمد. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ چلنے لگی تھی تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا شہزادی آپ کی قربانی آپ کی طرف سے ہے، میں بیمار ہوں جا نہیں سکتا تو میرا بھی ایک ہدیہ لے جائیے. کہا کیا دینا چاہتے ہیں والی و وارث؟ تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے اون و محمد کے ہاتھ آگے بڑھا دیے. کہا حاضر ہیں، اگر وقت پڑے تمہارے بھائی پر تو میری طرف سے انہیں قربان کر دینا. یہ جذبہ ہے، یہ امنگ ہے. آ گئے کربلا میں شہزادے. عاشور کا دن ہے، شب عاشور ہے. حضرت ابو الفضل عباس خیام کا معائنہ کر رہے ہیں، کبھی اس خیمے کے پاس، کبھی اس خیمے کے پاس، کبھی اس خیمے کے پاس. ایسے میں جب شہزادی زینب کے خیمے کے قریب پہنچے ہیں حضرت ابو الفضل عباس تو کیا دیکھا کہ ایک شمع روشن ہے، زینب 2 زانو بیٹھی ہوئی ہے، ایک زانو پر محمد ہے اور دوسرے زانو پر اون ہے، اور دونوں شہزادوں سے کہہ رہی ہے کہ میرے لال تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے نواسے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تم کس کے پوتے ہو؟ دونوں شہزادے معصومیت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں تو زینب نے کہا دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. کل میدان میں ایسی جنگ لڑنی ہے کہ دنیا تمہارے دادا اور تمہارے نانا کی جنگ کو یاد کر لے. یہ ولولہ جناب شہزادی زینب اپنے بچوں کے قلوب میں انڈیل رہی تھیں. عباس کی نظر پڑی، دوڑ کر امام حسین کی خدمت میں آئے. آقا ذرا اپنی ماجائی کی صورت حال تو ملاحظہ فرمائیے. حسین آئے، قریب آئے اور قریب آئے، ایک چیخ مار کر زینب کے خیمے کے دروازے پر روئے. جیسے ہی روئے تو زینب چونکی، کون کون؟ اب جو نکل کے دیکھا تو حسین مظلوم آنسو بہا رہا ہے. کہا بھیا کیا ہو گیا؟ کہا زینب ہوا کچھ نہیں، حسین اپنی مظلومی پر رو رہا ہے. کہا بھیا میری موجودگی میں مظلومی کیسی؟ کہا زینب جو کچھ تو بچوں سے کہہ رہی تھی میں نے سنا. ارے حسین اتنا مظلوم ہو گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو قربانی کا سلیقہ سکھا رہی ہے. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا ان رونے والوں کی ہر حاجت اور ہر دعا کو پورا کرے. عزیزو سنیں، آ گیا قربانی کا دن. دونوں شہزادے اپنے ماموں کی خدمت میں آ گئے. دوستو یہ رشتہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماموں بھانجے کا رشتہ کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے. آپ کو بھی اللہ نے بہنیں عطا کی ہوں گی، وہ بھی اپنی سسرال میں جاتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، آپ کے بھی بھانجے ہوں گے. اگر آپ کی بہن آپ کے گھر کچھ روز مہمان آتی ہے اور آپ کے بھانجے کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی زخم لگ جاتا ہے تو بیٹی کے میکے والے کہتے ہیں، ماموں کہتے ہیں یا اس کے نانا کہتے ہیں بیٹا ہم تیرے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے کہ بچے اپنے ننیال گئے اور بیمار ہو گئے، بچے زخمی ہو گئے. کیسا ماموں تھا، بچوں کا خیال نہ رکھا. عزیزو اس نازک رشتے کو نظر میں رکھ کے فرعون و محمد کے مصائب سنیے گا، انشاءاللہ گھر جا کے بھی آپ گریہ فرمائیے گا. دونوں چھوٹے چھوٹے بھانجے ہاتھ جوڑ کے اپنے ماموں کی خدمت میں آ گئے. کون ماموں؟ حسین. کہ شہزادوں کیسے آئے ہو؟ کہ ماموں جان اب اجازت دے دیجئے. عزیزو کس دل سے حسین نے اپنے بھانجوں کو اجازت دی ہوگی؟ جس کے دل میں حسین جیسا دل ہو اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے. جس کے اون و محمد جیسے بھانجے ہوں اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے.
مگر تاریخ میں اتنے فقرے رہ گئے کہ بڑے بھانجے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا حسین نے گھوڑے پہ بٹھا دیا، چھوٹے بھانجے کو ابو الفضل عباس نے اٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ دونوں بھانجے چلے، دونوں بھانجوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا مامو جان سلام، مامو جان خدا حافظ۔ دونوں ماموں کھڑے رہے، بھانجے چلے گئے، آپس میں نہ جانے کیا کیا خیالات اور کیا کیا تبادلے گفتگو کرتے ہوئے بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اون محمد جب میدان میں گئے ہیں تو اپنی ماں کی وہ آخری ہدایتیں یاد کیں اور ایسی جنگ کی کہ دریا کو دشمن سے خالی کرا دیا۔ ہائے ہائے، فرات پر اس وقت تقریباً روایت کے مطابق 3000 لشکر کا پہرا تھا، اور فرات کے دریا پر گھاٹ پر اون محمد نے قبضہ کر لیا۔ یہ وہی گھاٹ ہے کہ جس پر اس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس نے قبضہ کیا ہے، لیکن عباس نے پہلی مرتبہ قبضہ نہیں کیا، اس سے پہلے اون محمد قبضہ کر چکے تھے۔ قبضہ کر لیا، ایسی جنگ لڑی، ایسا نمونہ پیش کیا کہ الامان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ادھر یہ خبر خیمے میں گئی، بیویاں زینب کے خیمے میں آنے لگیں، مبارک ہو شہزادی تیرے بچوں نے فرات کو جیت لیا، شہزادی مبارک ہو تیرے بچوں نے فرات کو جیت لیا۔ ادھر اون محمد نے جب دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا، اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا کتنا اچھا ہوتا اگر مشک سکینہ لے آتے تو آج پانی خیام میں پہنچا دیا ہوتا، اگر تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں تو دشمن مار دے گا۔ اجرکم اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہادر شیر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویاں جوگ در جوگ زینب کے خیمے میں آ کے مبارکبادی دیتی ہیں، شہزادی مبارک ہو تیرے بچوں نے دریا جیت لیا۔ شہزادی نے کہا فضہ ذرا مصلی لا، شہزادی کو مصلی دیا گیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور لڑنے کے بعد بیویوں سے کہا میرے خیمے سے چلی جاؤ، مجھے مبارکباد نہ دو۔ کہا کیوں شہزادی؟ کہا میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، دریا میں ٹھنڈا پانی ہے، دونوں 3 دن کے پیاسے ہیں، ارے ایسا نہ ہو میرے بچے بچپنے میں پانی پی لے اصغر پیاسا رہ جائے، سکینہ پیاسی رہ جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، کہ ایسا نہ ہو کہ سکینہ پیاسی رہ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اصغر جھولے میں پیاسا رہ جائے اور میرے بیٹے پانی پی لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ عزیز و زینب نے دعا کی، سجدہ شکر کیا۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ دریا پہ بھاگا ہوا لشکر سمٹا، زینب کے 2 چاند کے ٹکڑے دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ زخمی ہوئے گھوڑے سے گرنے لگے، دونوں بھانجوں نے ایک مرتبہ مل کے آواز دی مامو جان مدد کو آؤ، مامو جان نصرت کو آئیے۔ جیسے ہی حسین کے کانوں میں آواز گئی، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا باز غضب ہو گیا، اونو محمد یاد کر رہے ہیں۔ عزیزو دونوں ماموں اونو محمد کی لاشوں کی میدان کی طرف آگے بڑھے۔ تاریخ کہتی ہے، امین کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بڑا ماموں بڑا بھانجے کے قریب گیا، چھوٹا ماموں چھوٹے بھانجے کے قریب گیا، بڑے ماموں نے بڑے بھانجے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، چھوٹے ماموں نے چھوٹے بھانجے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ عزیزو ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، ابھی قفس انصری میں جان باقی ہے، نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور محمد اتنے زخم کھا کے بھی ابھی زندہ ہیں۔ عزیزو بدن سے خون
بہ چکا تھا، 3 دن کے بھوکے بھی تھے، 3 دن کے پیاسے بھی تھے، ہمت نہیں، زبان چل نہیں پائی، کچھ کہہ نہ پائے۔ ایک مرتبہ بڑے بھانجے نے ہاتھ سے بڑے ماموں حسین کو اشارہ کیا، چھوٹے بھانجے نے اپنے لبوں سے اشارہ کیا، اور جب دونوں ماموں کو بھانجوں کا اشارہ ملا تو حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بڑے ماموں حسین نے اپنا کان محمد کے لبوں کے قریب کیا، عباس نے اپنا کان ان کے لبوں کے قریب کیا، اور جب دونوں کے کان لبوں کے قریب آئے تو دونوں بھانجوں نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، ایک نے حسین کے سر پر رکھا، ایک نے عباس کے سر پر رکھا۔ دونوں بھانجوں نے کہا ماموں جان اماں سے کہہ دینا